شروع کرتے ہیں اپنی کہانی ہوں ان کا پیاسا کا دوسرا حصہ۔ سجاد کی آنکھوں میں ناچتی وحشت اور دیوانگی دیکھ کر رضوان لرز اٹھا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں اپنا سوال دہرایا، کیپٹن کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سجاد نے جواب دیا۔ پھر تم چیخ کیوں رہے تھے؟ رضوان نے پوچھا۔ اس خشک صحرا میں میری پیاس کا بندوبست ہو گیا ہے، سجاد نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ رضوان نے سہم کر پوچھا۔ تمہارا گرم گرم خون میری پیاس بجھائے گا، سجاد نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور رضوان کی کن پھٹی پر مکہ رسید کیا۔ رضوان بے ہوش ہو گیا۔ سجاد نے چاقو سے اس کی شارک کاٹ دی۔ تازہ تازہ خون ابلنے لگا۔ سجاد جھکا اور کٹی شارک پر منہ رکھ دیا۔ گرم گرم خون سے اس کا منہ بھر گیا تھا اور پیاس میں کمی آ گئی تھی۔ پھر وہ اس وقت پیچھے ہٹا جب شارک سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ سجاد کی پیاس تو بجھ گئی تھی مگر تشنگی باقی تھی۔ انسانی خون نے اسے عجیب لذت سے آشنا کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اور خون پیے۔ اس نے رضوان کے جسم پر چاقو سے وار کرنے شروع کر دیے مگر زخموں سے خون نہ نکلا۔ سارا خون تو وہ پہلے ہی پی چکا تھا۔ تھک ہار کر وہ کھڑا ہو گیا اور چاقو رضوان کی لاش پر پھینک دیا۔ اس کی پیاس بجھ چکی تھی اور نیند آنے لگی تھی۔ رات بھی آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ وہ وہیں ریت پر لیٹا اور کچھ دیر بعد ہی سو گیا۔ اگلے دن وہ اس وقت اٹھا جب سورج نکل آیا تھا۔ سورج کی روشنی میں بڑی تپش تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ رات تو کسی طرح کٹ گئی، صحرا کا دن گزارنا مشکل ہوگا۔ اس کے سامنے دوبارہ بھوک اور پیاس کا مسئلہ تھا جس کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا گیا سجاد کا برا حال ہو گیا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ جب پیاس برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے اپنا بازو اٹھایا۔ چند لمحے کچھ سوچا، پھر دانت اپنے بازو میں پیوست کر دیے۔ ایسا کرنے سے اسے بڑی تکلیف ہوئی تھی مگر پیاس کی اذیت سے نجات پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس کے بازو سے خون ابل رہا تھا اور وہ اپنا ہی خون پی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا مگر ابھی وہ پیاسا تھا۔ خون بہنے کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگا اور وہ گر پڑا۔ ریت تپ رہی تھی۔ اس کا جسم جھلسنا شروع ہو گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ خاصی دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ اس کے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور سورج عین سر پر چمک رہا تھا۔ ریت بری طرح تپ رہی تھی۔ اس نے اپنے بدن پر نگاہ ڈالی جس پر آولے نمودار ہو چکے تھے۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، کبھی چھٹ جاتا۔ اس کا دل دوبارہ اپنے خون سے پیاس بجھانے کو بے چین تھا مگر ہمت نہ تھی۔ وہ نہ جانے کب تک وہاں اسی حالت میں پڑا رہا، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ پھر اس کے کان میں چند آوازیں پڑیں، شاید کوئی اسے پکار رہا تھا۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہ ایک امدادی پارٹی تھی جو تباہ حال طیارے کی تلاش میں نکلی تھی۔ انہیں یہیں سوائے طیارے کے کیپٹن کے کوئی زندہ نہ ملا تھا۔ کیپٹن زندہ ضرور تھا مگر بہت بری حالت میں۔ اس کا سارا جسم جھلسا ہوا تھا اور وہ ہوش کھو بیٹھا تھا۔ امدادی پارٹی کے ارکان ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں تک پہنچے تھے۔ انہوں نے سجاد کو ہیلی کاپٹر میں ڈالا اور شہر لے گئے۔ اسے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا اور خصوصی نگہداشت کے وارڈ میں اس کا علاج ہونے لگا۔ سجاد اس دنیا میں تنہا تھا۔ دور کے چند رشتے دار ضرور تھے مگر انہیں اس کے جینے یا مرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ اس کے دوستوں نے اس موقع پر اس کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ کامران اس کا سب سے پرانا دوست تھا۔ وہ ایک پولیس انسپکٹر تھا۔ وہ بھی سجاد کی طرح اس دنیا میں تنہا تھا۔ صرف ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ کامران نے دن رات سجاد کی تیمارداری کی اور پھر ایک دن وہ ہسپتال سے فارغ ہو کر گھر لوٹ آیا۔ وہ ٹھیک تو ہو گیا تھا مگر کبھی کبھی اسے اچانک دورہ پڑتا اور وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا۔ اس کی اس کیفیت کے پیش نظر کامران اسے اپنے گھر لے گیا مگر وہاں بھی سجاد کو اکثر و بیشتر دورے پڑتے۔ تب ڈاکٹروں نے کامران کو مشورہ دیا کہ وہ سجاد کو کسی پرفضا مقام پر لے جائے۔ چنانچہ کامران نے اپنے محکمے سے 2 ماہ کی چھٹی لی اور سجاد کو لے کر شام نگر چلا آیا۔ شام نگر ایک پرفضا مقام تھا اور ہر وقت وہاں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا جس کی وجہ سے رہائش کا مسئلہ خاصا سنگین تھا۔ مگر کامران کو محکمہ پولیس میں ہونے کی وجہ سے زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہیں آسانی سے ایک کاٹیج میں کمرہ مل گیا۔ کامران ہر وقت سجاد کو ادھر ادھر گھماتا رہتا تاکہ وہ اس حادثے کو بھول جائے۔ پھر سجاد اس جگہ پر آ کر ٹھیک ہونے لگا تو کامران کو اس کی طرف سے بے فکری ہو گئی۔ اس کا ایک مسئلہ کافی عرصے سے شام نگر میں الجھا ہوا تھا مگر ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیل دوا میں ڈالتا رہتا۔ اب اس نے سوچا کہ سجاد تو خاصا ٹھیک ہو گیا ہے، کیوں نہ اپنا کام پورا کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ روز صبح نکل جاتا اور شام کو واپس آتا۔ سجاد اس عرصے میں یا اپنے کمرے میں آرام کرتا رہتا یا پھر باہر گھومنے نکل جاتا۔ کاٹیج میں ان کے سامنے والے کمرے میں ایک فیملی ٹھہری ہوئی تھی، ایک میاں بیوی اور ایک 10 سالہ بچی۔ سجاد کا اکثر ان سے سامنا ہوتا مگر بات سلام دعا سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ایک دن سجاد اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ کامران معمول کے مطابق باہر گیا ہوا تھا۔
اچانک سجاد نے باہر شور سنا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ دیکھے کیا معاملہ ہے۔ اس نے دیکھا سامنے والے کمرے میں جو فیملی ٹھہری ہوئی تھی، ان کی بچی کھیلتے ہوئے گر گئی تھی اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہاسا خون بہہ رہا تھا۔ سجاد کی نگاہ جب بچی کے بہتے ہوئے خون پر پڑی تو اسے جھٹکا لگا اور اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ خون دیکھ کر اس پر نشہ سی طاری ہو گیا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی انسان کے خون سے اپنی پیاس بجھائے۔ اس کے اندر پیاس جاگ اٹھی تھی اور وہ بے چین ہو گیا تھا۔ بچی کے والدین بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، اس لیے سجاد اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ سارا دن بے چین سا رہا۔ شام ہوئی تو کامران واپس آیا، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ سجاد نے نہ تو روز کی طرح اسے خوش آمدید کہا اور نہ ہی اس کی مصروفیات کے متعلق پوچھا۔ اس نے سجاد سے اس سرد مہری کی وجہ پوچھی، مگر سجاد نے ہنس کر ٹال دیا۔ اس کی ہنسی عجیب پراسرار انداز لیے ہوئی تھی کہ کامران کو اپنے جسم میں خوف کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ حالانکہ وہ ایک بہادر انسان تھا، اسے سجاد کی طبیعت خراب محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 1-2 دن میں اپنا کام ختم کر کے سجاد کے ساتھ ہی رہے گا۔ اس طرح سجاد کی طبیعت سنبھلی رہے گی۔ وہ ساری رات جاگ کر سجاد کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ صبح تک سجاد کی طبیعت خاصی سنبھل گئی تھی اور وہ پہلے کی طرح حشاش بشاش نظر آنے لگا تھا۔ چنانچہ کامران اپنے کام پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سجاد نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے سامنے والے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید قسمت اس پر مہربان تھی۔ اچانک ایک کھڑکی سے ایک گیند باہر گری، جس کے چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور بچی باہر نکلی۔ سجاد اس عرصے میں گیند اٹھا چکا تھا۔ بچی اسے دیکھ کر بولی، انکل میری گیند لوٹا دیں۔ ضرور بیٹا، مگر پہلے آپ وعدہ کریں کہ میرے ساتھ باہر گھومنے چلیں گی، سجاد نے میٹھی زبان میں کہا۔ وعدہ انکل، بچی بولی۔ تو پھر چلو باہر جا کر دونوں گیند سے کھیلیں گے، سجاد نے جواب دیا۔ بچی رضامند ہو گئی۔ سجاد نے بچی کو اٹھایا اور کاٹیج سے باہر نکل آیا۔ اسے بچی کو لے جاتے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ دور ایک ویران جگہ آ نکلا۔ اتنی دور آنے کی وجہ سے بچی گھبرا گئی تھی اور سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سجاد کے اندر وہی درندہ جاگ اٹھا تھا جس نے اسے انسانیت سے دور کر دیا تھا۔ اس نے ایک جگہ بچی کو لٹایا اور جیب سے ایک چاقو نکالا جو اس نے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ بچی چاقو دیکھ کر چلانے لگی تھی، مگر اس ویران جگہ پر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ سجاد نے بچی کو بڑی آسانی سے قابو کیا اور اس کی گردن پر چاقو پھیر دیا۔ بچی ایک دم تڑپی اور سجاد کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ نہ جانے اس میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ بری طرح زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، پھر رفتہ رفتہ اس کے تڑپنے میں کمی آنے لگی۔ تب سجاد جھکا اور کٹی گردن پر منہ رکھ کر خون پینے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ زمین پر گرا خون چاٹنے لگا۔ آج عرصے بعد اسے اس کی پسند کا مشروب ملا تھا، انسانی خون کا مشروب۔ اس کی پیاسی روح سیراب ہو چکی تھی۔ اس نے چاقو اٹھا کر بچی کے کپڑوں سے صاف کیا۔ اسے سامنے والوں کی بچی کے گم ہونے کا پتہ چل چکا تھا۔ سجاد کے برعکس وہ اس فیملی سے میل جول بڑھا چکا تھا اور وہ بچی بھی اس سے ہاسی مانوس تھی، اس لیے اسے بڑا دکھ ہوا تھا اور اس نے تفتیشی آفیسر پر زور دیا تھا کہ وہ بچی کا جلد از جلد پتہ چلا کر اس کے والدین تک پہنچائے۔ کامران نے سجاد سے اس موضوع پر بات کرنا چاہی، مگر وہ ٹال گیا۔ چنانچہ کامران کپڑے تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے میں گیا۔ اس نے اپنی قمیض ہینگر پر لٹکانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی نگاہ سجاد کی پینٹ پر پڑی جو دوسرے ہینگر سے لٹک رہی تھی، اور اس کی جیب میں کوئی چیز پڑی تھی جس سے جیب پھولی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں کامران کا دل چاہا کہ سجاد کی جیب کی تلاشی لے، چنانچہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کامران کا ہاتھ جب جیب سے باہر آیا تو اس میں کچھ ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر کامران چونک پڑا۔ کامران کے ہاتھ میں ایسا کیا آیا تھا؟ کیا کامران جلد ہی سجاد کی حقیقت سے واقف ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے خون کا پیاسا کا تیسرا پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔